بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ زبان سے لاکھ نصیحت کر لیں، اگر خود اچھی مثال قائم نہیں کریں گے تو اولاد صحیح راہ پر نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنے لیے نہیں تو بچوں کی دنیا و آخرت کی خاطر اپنی اصلاح پر توجہ دیں اور اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین مثال بنیں۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ بہتر ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ خوابوں کا خواب رہ جانا۔ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کو عبادت کا شوق عطا کر دیا جاتا ہے۔ تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کریں، کیونکہ مزے کا وقت تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ گناہ ہمارے ساتھ رہ جاتا ہے اور وہ گناہ ہمیں دوزخ تک لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح تھوڑی سی مشقت کے لیے نیکی کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ مشقت کا وقت بھی گزر جاتا ہے لیکن وہ نیکی ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے اور وہ نیکی ہمیں جنت تک لے کر جاتی ہے۔ عورت کی فطرت میں محبت، شفقت اور نرمی پائی جاتی ہے، جو کہ ان کو خاندان اور معاشرے کی بنیادی اکائی کے طور پر اہم بناتی ہے۔ ان کی فطری ممتا اور دیکھ بھال کی صلاحیتیں نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے بھی قیمتی ہیں۔ لوگ بددعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ اگر آپ کی قربت میں عورت، جانور اور پرندے خوف کی بجائے تحفظ محسوس کرتے ہیں تو آپ ایک بہترین انسان ہیں۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو شیطان بار بار اسے نا امید کرتا ہے، جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ ہمیں خدا کو پکارنے کے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو آپ کی زندگی سے برکت ختم ہونے لگتی ہے، پھر کہیں بھی سکون نہیں ملتا، آپ کے پسندیدہ کام بھی بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ اللہ کی یاد ہماری زندگی میں سانس کی حیثیت رکھتی ہے اور سانس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ تم 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ آزمائشیں وہ دروازے ہیں جن کے پیچھے کامیابیاں چھپی ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ بکتی ہوئی کتابیں ہماری قوم میں وہ ہیں جو کھانے پکانے اور خوابوں کی تعبیر پر مشتمل ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو صرف کھاتی ہے اور سوتی ہے۔ رستے نہیں رویے انسانوں کے درمیان فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ زندگی ایک خوبصورت ناول ہے، اسے آخر تک پڑھیں اور کسی اداس لائن پر مت رکیں۔ 3 آدمی صرف 3 موقعوں پر ہی پہچانے جا سکتے ہیں، دانا غصے میں، بہادر لڑائی میں
دوست بوقت ضرورت میں۔ انسان کتابوں کی مانند ہے، کچھ تو سرے ورق ٹائٹل سے دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ اپنے مواد کے ذریعے حیران کر دینے والے۔ آپ کی قدر لوگوں کی نظروں میں نہیں، آپ کے ضمیر میں ہے۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو آپ کا رتبہ بلند ہوگا۔ سکون وہ ہے جہاں دل خوش ہو، سوچیں ہلکی ہوں اور نیند پرسکون ہو۔ جو شخص تمہیں دوسروں کے راز بتاتا ہے اس سے ذرا بچ کر رہنا، کیا پتہ کب تمہاری باری آ جائے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دعا وہ عمل ہے جس میں بندہ اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اور جب آخرت میں نامہ اعمال کھولے جائیں گے تب ہی جان جائیں گے کہ صرف وہی لمحے قیمتی تھے جو اللہ کی یاد میں گزرے۔ شاید زندگی میں ہر جگہ اعلیٰ اداروں سے لی جانے والی ڈگریز اور بڑے خاندان کے لیبلز کام نہیں آتے۔ بعض جگہوں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ خاموشی ایک حتمی طاقت کا آلہ ہے۔ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ ہم کہیں نہ کہیں ایکٹر ضرور ہوتے ہیں، اگر اداکاری نہ کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جھوٹے معاشرے میں سچ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لاکھ کوشش کر لے کوئی، پر روشن ضمیر کبھی جل کر راکھ نہیں ہوتے۔ کسی کا چمچہ گیر اور چاپلوس بن کر عزت دار بننے اور خود کو قابل احترام سمجھنے سے خوددار بن کر گمنام ہو جانا بہتر ہے۔ کچھ لوگ اپنی انا اور منفی سوچ کی وجہ سے ترقی کی منازل طے نہیں کر پاتے، اور اکثر انہی وجوہات کی بنا پر منزل مقصود کے حصول سے بھی محروم رہتے ہیں۔ ہمارا مقصد اپنے رب سے ہمیشہ اور ہر وقت قریب ہونا ہے۔ اللہ کی جانب جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں کہ ہم اسے سارے کا سارا عبور کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو ہم اس راستے پر موجود ہوں۔